بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہو اور وہ کم عقل اس پر خوش ہو رہی ہو۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں جبکہ مسلمان عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ 2 زائد کپڑوں میں ایک اسکارف اور دوسرا سینہ بند ہوتا ہے۔ افسوس ہے اس مسلمان عورت پر جو پوری زندگی اپنا سر اور سینہ کھلا چھوڑ دے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان اعضاء کو ڈھک کر ہی بلاتے ہیں۔ اے مسلمان عورت، افسوس ہے تجھ پر، اللہ تجھ سے کتنی حیا کرتے ہیں لیکن تو اللہ سے بالکل حیا نہیں کرتی۔ حور کی خوبصورتی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین اور آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کی خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی اور بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا یہ سچ میں اسے وہ اپنا رویہ اور اپنا دھتکارا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی نہیں ماننے دیتی؟ کسی عورت کا خاموش ہو جانا دھاڑے مار مار کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ کوئی عورت جب تکلیف میں ہوتی ہے تو وہ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نے جواب دیا، شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر ایک صاحب نے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد یہ جواب دیا کہ شاید سونا ہے۔ پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات نہیں اور سونا بھی نہیں تو یقیناً چاندی یا کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ تب اس بزرگ نے اپنے ہاتھ کو کھولا تو ان کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں۔ سب حیران رہ گئے۔ ارشاد کیا، عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح ہے، اگر وہ بند ہے یعنی باپردہ ہے تو وہ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی اور اس کی بیش بہا قیمت ہے، لیکن اگر وہ مٹھی کی طرح کھل جائے، بے پردہ ہو جائے تو وہ بے وقت پتھر اور کنکریوں کی مانند ہے جس کی کوئی عزت اور قیمت نہیں۔ 10 سال کی عمر سے بچوں کے بستر الگ کر دو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹا یا بیٹی، لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ ان کے بستروں میں جو رات کے آرام کے بستر ہیں ان کے بیچ میں فاصلہ کر دو۔ سگی بہن کے ساتھ نہیں سو سکتی، ان کے درمیان فاصلہ کر دو۔ درمیان میں تکیہ رکھ دیا جائے یا کوئی اور چیز رکھ دو۔ بستروں میں تفریق ڈال دو اور سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ نہ سوئے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ جن لوگوں کے نفسیات کا تجربہ ہے ان سے پوچھو کہ ان میں کتنا راز ہے۔ شریعت کے اس حکم میں کیا شفقت اور رحمت ہے۔ لہٰذا اپنے 10 سال کے بچوں کو کبھی بھی اکٹھا مت لیٹنے دو، بیچ میں کوئی چیز مائل رکھ دو۔ ایسے ہی اپنی سگی بیٹیوں کو بھی جب وہ 10 سال کی ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ بیوی کون ہے؟ سمندر نے کہا، بیوی وہ ہے جو شوہر کا دکھ جھیل لیتی ہے۔ آسمان نے کہا، بیوی وہ ہے جو شوہر کے ہر درد پر روتی ہے۔ دل نے کہا، اگر شوہر دل ہے تو دھڑکن اس کی بیوی ہے۔ زمین نے کہا، بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کا تاج ہے اور شوہر اس کا تاج۔ جنت نے کہا کہ بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں کوئی اوقات نہیں۔ نماز نے کہا، بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو جنت میں پانے کی خواہش رکھتی ہے۔ دعا نے کہا، بیوی وہ ہے جو گناہ گار شوہر کو روزے میں بھی برکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ نے کہا، بیوی میری طرف سے اپنے شوہر کے لیے قیمتی تحفہ ہے۔ اگر عورت شوہر کی ناشکری کرے تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی عورت کے ساتھ عمر بھر احسان کرتے رہو مگر وہ تمہاری کوتاہی دیکھ لے تو فوراً کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی سرزد ہوتے نہیں دیکھی۔ عام طور پر ہمارے لوگ غسل میں ایک اہم غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ عموماً لوگ بالٹی میں گرم پانی ڈالتے ہیں، پھر اس میں خشک ہاتھ اس بالٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ جو ہی اس میں خشک ہاتھ پانی میں ڈالا، اب اس پانی سے غسل نہیں ہوگا، کیونکہ خشک ہاتھ ڈالنے سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا ہاتھ گیلا کر لیں، پھر بالٹی میں ڈالیں، پانی مستعمل نہیں ہوگا۔
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ بلا شبہ بیوی صنف نازک ہے، ان کے دل چھوٹے اور نازک ہوتے ہیں، ناز اور ادا ان کی فطرت میں شامل ہے، ذرا سے خلاف طبیعت بات پر رنجیدہ ہو جاتی ہے، اس لیے خاوند کو اپنی بیوی کی مجموعی کیفیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیوی اپنے پیا کی خاطر اپنے گھر جہاں ناز اور نعمت اور پیار محبت سے پروان چڑھی، اسے خیر آباد کہہ کر سسرال کے گھر میں آ بستی ہے، جہاں اسے نہ صرف اپنے خاوند کی تابع داری کرنی پڑتی ہے بلکہ سسرال کے ہاں بہو کو اپنے شوہر کے علاوہ اس کے والدین اور اس کے بہن بھائی کا بھی احترام کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر سسرال والے اپنی بہو کو بیٹی بنا لیں تو گھر کا ماحول ہمیشہ خوشگوار رہے گا، میاں بیوی کی ازدواجی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ عورت بغیرت نہیں ہوتی بلکہ وہ مرد بغیرت ہوتا ہے جس کی وہ بہن، بیٹی یا بیوی ہوتی ہے، جس نے اس کی تربیت ٹھیک سے نہیں کی ہوتی۔ در حقیقت عورت بے حیا بھی نہیں ہوتی، کیونکہ عورت کی حیا کی چادر اس وقت اترتی ہے جب اس کے گھر کے مرد بے حیائی کو اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ تم دوسروں کی عورتوں کو دیکھو گے تو تمہارے گھر کی عورتیں بھی نظروں کی ہوس سے نہیں بچ پائیں گی۔ یقین کرو جب تم کسی دوسرے کی عورت کو لے جا کر ہوٹل کے کمرے کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہو، اس وقت تمہارے گھر کی عورتیں تمہاری عزت اور اپنی حیا کا گلا گھونٹتے ہوئے تمہارے گھر کی سیڑھیاں اتر رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو تم اپنی نسلوں کے رگوں میں بے حیائی کا انجیکشن لگا رہے ہو، یہ بہت خطرناک ہے۔ پھر چاہے تم 1,00,000 پردوں کے پیچھے چھپا کر پرورش کیوں نہ کرو، تمہارے ہی نسل میں کوئی ایسی شریف زادی تمہارا منہ کالا کر کے تمہارے منہ پر بغیرتی کی چپیٹ ضرور مارے گی۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے، وہ گھر آنے تک یا خاوند کو راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ آج کے دور میں خاوند اپنی بیوی کا بچہ تو دور، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلانا بھی بہتر نہیں سمجھتا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے پانی کو اس جگہ سے پیتے جہاں سے انہوں نے پیا، اس ہڈی کو اس جگہ سے کھاتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا تھا۔ اللہ پاک تمام خاوند کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔